اور گنبد خضرا کے نور نظاروں کو اور گنبد خضرا کے نور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ واپس نہیں آئیں گے ہم جا کے مدینہ واپس کچھ اور تڑپنے دو روزے سے بجھائیں گے اللہ تم آقا سے روداد میری کہنا اور پوچھ کے آقا سے اے حاجیو تم مانا عشرت کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے ہم سب کو درے اقدس کب آپ بلائیں گے گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے الفاتحہ الفاتحہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم وظیفہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوة الا باللہ 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم وظیفہ غوث اعظم حسبنا اللہ ونعم الوکیل
حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. وظیفہ بڑے حضرت اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. یا یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے درس محبت میں مکتوب نمبر 84 کی جو گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس میں 3 موضوعات جو گفتگو کی جاری تھی، اس میں ایک موضوع پہ ڈسکشن ہوئی تھی، وہ تھا شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کا آئین ہے. جس کے آغاز میں جو گفتگو کی گئی اس میں بتایا گیا تھا کہ روح کی مثل جو ہے وہ ایک بھیڑ ہے اور بھیڑیے جو ہیں شیطان اور نفس ہیں. تو ان کی اگر ہم چاروں سے محفوظ نہیں ہیں، بچ نہیں پا رہے، تو ہم طریقت میں آگے مزید سفر نہیں کر سکتے. سب سے پہلے جو نیکی کے حوالے سے کسی کوشچن کا آپ نے آنسر دیا تھا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری منازل طے ہو رہی ہے یا نہیں طریقت میں، تو آپ کا بڑا خوبصورت ابراہیم کا آنسر تھا کہ وہ یہ دیکھ لے کہ اگر نیکیوں میں استقامت حاصل ہے تو پھر آپ کے درجے طے ہو رہے ہیں، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں. پھر آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کی گئی تھی نیچر کے حوالے سے کہ ہمارا یہ نظام جو ہے فطری نظام ہے، بالکل جس طرح اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو 7ویں دن یعنی 7 دن بعد میں نے رکھا، اسی طرح ہم نے یہ دروس کا سلسلہ بھی الحمدللہ اسی طرح رکھا ہوا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو روزانہ درس قرآن نہ دیا کرو ورنہ لوگ قرآن سے بیزار ہو جائیں گے. تو آپ نے یہ حدیث میں پیش کی تھی اور پھر جو اس موضوع سے ریلیونٹ گفتگو ہوئی میں وہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شریعت اور حقیقت ایک دوسرے کا آئین ہے. آئین سے مراد ایک جیسا ہونا ہے. اس حقیقت میں ایک دوسرے سے جدا نہیں، فرق صرف اجمال و تفصیل، استدلال و کشف، غیبت و شہادت اور تکلف و عدم تکلف کا ہے. تو آپ کی یہ جو ترجمہ تھا آپ کی گفتگو میں وہ بڑا ہی خوبصورت، اس کی اسنا میں جو بات کی گئی تھی آخر میں جو سب سے زیادہ بات کی گئی وہ عدم تکلف اور تکلف کے حوالے سے تھی. جی شریعت اور حقیقت یعنی شریعت اور طریقت 2 ٹرمز جو ہیں، اس میں شریعت کی جو لسٹ میں آتی ہیں وہ یہ لکھی گئی کہ اجمال، مختصر، استدلال، غیبت اور تکلف.
یہ شریعت کی آگے اقسام ہے، اس کے ساتھ جوڑا گیا تھا۔ اور پھر طریقت میں تقسیم، کشف، شہادت اور عدم تکلف ہے۔ تو جو تکلف اور عدم تکلف کی گفتگو کی گئی، اس سے مراد سادہ سی گرامر تھی کہ جب تک آپ کا ظاہر اور باطن، چاہے وہ شے موجود ہو یا نہ ہو، ایک جیسا نہیں، آپ تکلف سے کر رہے ہیں۔ وہ آپ شریعت میں آتے ہیں تو عبادات لے لیں کہ اگر آپ خود کو مجبور کر کے مسجد تک لے جاتے ہیں یا اذان کی آواز سنتے ہیں تو اگر طبیعت میں یہ آ رہا ہے کہ یار اب نماز پڑھنی پڑ جائے گی تو یہ محض تکلف ہے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ رچ بس گئی ہے، آپ کا مزاج بن چکی ہے نماز، تو پھر آپ کو تکلف سے نہیں پڑھنی پڑے گی۔ آپ ویٹ کریں گے کہ کب اذان کی آواز آئے اور میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں۔ تو اسی طرح شے کی موجودگی یا نہ ہونا ان کا ایک برابر جب تک نہیں ہوتا، آپ کامل مرید نہیں بن سکتے۔ کامل مرید وہ ہے جو شے کا ہونا نہ ہونا ایک سمجھے اور ہر وقت خود کو صاف پاک ذہنی لحاظ سے، سوچوں کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، ہر طرح سے وہ خود کو صاف پاک رکھے۔ شے کا ہونا نہ ہونا ایک برابر جب تک نہیں ہوتا، وہ کامل مرید نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین کی صف میں شامل کروائے۔ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم، پہلے بات ٹھیک تھی الحمدللہ۔ یہ ہماری ہفتہ وار درس محبت، درس تصوف کی مبارک نشست ہے، ٹھیک ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی توفیق نصیب ہو رہی۔ دیکھیے، ایک بات بڑی واضح ہے کہ دو محبتیں ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، کسی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور یہ دل بنا ہی اس طرح ہے کہ اس کی کنسٹرکشن میں ہی اللہ نے اس عظیم راز کو چھپایا ہے کہ اس میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا اس میں دنیا کی محبت ہوگی یا اس میں اللہ کی محبت ہوگی۔ یا یوں سمجھ لیں، یا آپ دنیا کی طرف دل کو راغب پائیں گے یا پھر آپ اللہ کی طرف اور اس کے دین کی طرف راغب پائیں گے۔ یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں ان کا ملانا ممکن ہی نہیں۔ پھر یہ حقیقت بھی جان لیں جو ضروری ہے کہ دو محنتیں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ دین پہ محنت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو دنیا کی محنت سے بچا لے گا، اور اگر آپ دنیا پہ محنت کرتے ہیں تو کسی صورت بھی دین آپ تک نہیں آئے گا۔ دونوں محنتوں میں سے اللہ ایک ہی محنت کرواتا ہے، دو اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یا تو دنیا پہ محنت کرنے والے اس بات کو سمجھ جائیں کہ اب دین کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جو دین پہ محنت کر رہے ہیں وہ یہ بات سمجھ جائیں، جان لیں کہ اللہ اب انہیں دنیا پہ محنت کرنے ہی نہیں دے گا، اور ان کی وہ جو دنیا کی محنتیں ہیں وہ ان سے چھڑوا دی جائیں گی۔ اللہ ایسی آسانی کے دن لائے گا، ایسی آسانی کے وقت لائے گا کہ وہ دین پہ عمل کرنے والے دنیا کی ٹینشنوں سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو جتنا اس کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس بات کی طرف توجہ کرے کہ وہ دین سیکھے، دین کے اوپر غور کرے، دین کے لیے محنت کرے،
دین کے لیے وہ بھاگ دوڑ کرے، اس کی توجہ کا مرکز دین بن جائے، تو عجیب بات یہ ہے کہ ایک جادو کی طرح یہ اثر چیز کرتی ہے کہ اس کا دنیا کا معاملہ اللہ آسان کر دیتا ہے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اس حقیقت کو بھی جان لیں۔ یہ دو حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے پھر دوبارہ دہرائی ہیں۔ پہلی حقیقت بولیے کیا ہے؟ دل میں دو محبتیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس کو اکٹھا کرنے والا بے وقوف ہے، دو کشتیوں کا مسافر بنے گا، وہ کسی میں بھی سوار نہیں ہو سکتا۔ دو کشتیوں کا مسافر ہمیشہ منزل سے دور رہتا ہے۔ اور دوسری حقیقت میں نے کیا عرض کی بولی؟ جی، دو محنتوں میں سے ایک ہی ہونی ہے، دو کٹھی نہیں اللہ کروائے گا، یہ بھی حقیقت ہے، ممکن ہے۔ اور آپ تسلی رکھیں، اگر آپ دنیا دار ہیں تو تسلی رکھیں، دین کی محنت نہیں اللہ انہیں دے گا بہت سے، آپ دنیا کے لیے ہیں، لگے رہیں اسی کے اوپر، اور اب بھاگیں گے آپ، اور اتنا بگائے گا وہ، اتنا بگائے گا کہ تمہیں اپنا نام بھی یاد نہیں رہے گا، تمہیں نہیں آنے دے گا وہ، کیونکہ حقیقت یہی ہے نا، جو ریالٹی ہے آپ اسے ٹکرائیں گے خود پاش پاش ہو جائیں گے، حقیقت بدلی نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی جو دین پہ محنت کر رہا ہے، دین کی کوشش میں لگا ہوا ہے، دین کو حاصل کرتا ہے، دین کے لیے اس کی فکر ہے، اس کی پریورٹی دین ہے، تسلی رکھے۔ اب کوشش کے باوجود بھی اللہ دنیا پہ محنت نہیں کرنے دے گا، ذلیل نہیں ہونے دے گا، بھاگنے نہیں دے گا تجھے ضلالت کی اور ایسی انداز کی توفیق کبھی نہیں دے گا وہ کہ جو دنیا داروں کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آسانیاں دے دے گا، مل کہو نا سبحان اللہ، کیوں تم دین پہ محنت کر رہے ہو۔ تو یہی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگ محنت چھوڑ دیتے ہیں اور وہ منجی توڑ ہوتے ہیں کیونکہ دین پہ عمل کر رہے ہیں، سارا دن سوئے رہتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، یہ کوئی غلط نہ سمجھ جائے کہ صرف نماز روزہ کیا اور باقی سو گئے، کیوں صاحب نے کہا تھا دین پہ عمل کرنا ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ آپ کی اس چیز کو دیکھ کر کہ یہ میرا بندہ دین کے اوپر زیادہ اس کا توجہ کا انداز ہے، تو آپ کی باقی چیزوں سے خلاصی کرے گا، خود کرے گا، وہ رزق بھی وسیع ہوگا، برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، فضل بھی آئے گا۔ اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ لہٰذا اپنی نیتوں کو ہمیشہ دیکھتے رہا کریں، اپنی نیتوں کی جانچ کرتے رہا کریں، اپنی نیتوں کو پیور کرتے رہا کریں۔ نیتوں پہ بھی گرد جم جاتی ہے، میں نے کیا کہا؟ نیتوں پہ بھی گرد جم جاتی ہے، نیتوں پہ بھی جو ہے مٹی پڑ جاتی ہے، اس کو بھی جھاڑنا پڑتا ہے، نیتوں کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے، بار بار اس کی ری ہالنگ کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو اپنی نیتوں کو درست کیجیے اور ہمیشہ دین کو حاصل کرنا، دین کے لیے کوشش کرنا، دین کے لیے محنت کرنے کی ترتیب بنائے رکھیے، انشاءاللہ اللہ آسانیوں کے ساتھ زندگی بھر دے گا آپ کی انشاءاللہ۔ بہت بڑی محنت ہے جو یہ لوگ آپ کر رہے ہیں، اور میں اس کو اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں انسانی ذہن بعض اوقات تھک جاتا ہے، سمجھ نہیں آ پاتی، بہت ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، صحیح کر نہیں پاتا، بہت ساری چیزیں اس کے لیے ایسی ہوتی ہیں کہ وہ چاہنے کے باوجود بھی اس کو نہیں کر پاتا، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ لیکن اب یہ یاد رکھیں کہ اللہ جب آپ کو اس کی توفیق دے رہا ہے تو وہ کسی وجہ سے دے رہا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے بڑے اس کے گم گشتہ راز ہیں کہ وہ کہاں اس علم کے خزانے نکالے گا، کس طرح سے وہ اس کو کھولے گا۔ لہذا مایوس نہیں ہونا انشاءاللہ، یہ مزاج ہے اس علم کا کہ اس کا معاملہ اللہ جب چاہے کھولے، جب چاہے اس کو دنیا کے سامنے رکھے۔ تو اللہ کو توفیق دیتا رہے۔ الحمدللہ یہ آپ عظیم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مکتوبات شریف بذات خود یہ قرآن و حدیث کا مغز ہیں، قرآن و حدیث کا اصل ہیں، قرآن و حدیث کے جو بہت زیادہ گہرائی میں جا کر راز پتہ چلتے ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آج جو بات کرنے کی سعادت حاصل ہوگی وہ مکتوب نمبر 84 میں ہی اگلا مضمون ہے، نوٹ کیجیے۔
و هر خلافی کے بشریت در علم و عمل از ہر کے واقع شدہ است از مشایخ طریقت مبنی بر سکر وقت است و سکر وقت نمی باشد الارض سنا راہ منتہیان نہایت النہایا راہ ہما صحب است وقت مغلوبی شاہ صد حال و مقام تاب کمال شان بیت صوفی ابن الوقت آمد در مثال لیک صافی فارغ است از وقت و حال. ترجمہ نوٹ کیجیے. مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقع ہوئی ہے وہ سکر وقت پر مبنی ہے اور سکر وقت دوران راہ میں ہی واقع ہوتا ہے. پھر سنیے. مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقع ہوئی ہے وہ سکر وقت پر مبنی ہے اور سکر وقت دوران راہ میں ہی واقع ہوتا ہے. جو صوفی انتہاؤں میں ہوتے ہیں ان کے لیے سب سہو ہے. وقت ان کا مغلوب، مل کے کہو سبحان اللہ. وقت ان کا مغلوب اور حال و مقام ان کے کمال کے تابع ہے. وقت ان کا مغلوب اور حال و مقام ان کے کمال کے تابع ہے. صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہوتا ہے. صوفی عالم مثال میں ابن الوقت ہوتا ہے لیکن صافی وقت و حال سے فارغ ہوتا ہے. میں کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک ایک جملہ اللہ. سلام ہے آپ کی ذات پہ، سلام ہے آپ کے اللہ کے قرب پہ، سلام ہے آپ کے اس عظیم کلام کی طاقت پہ کہ آپ نے جو یہ اصلاح فرمائی ہے بے شمار ظاہر ہے جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوتے رہیں گے، کاش یہ لفظ ان تک پہنچ جائے اور یہ وہ جانیں کہ اس راستے پہ چلنے والوں کے لیے یہ کیسی مشعل راہ ہیں. ایک ایک جملہ کتنا خوبصورت نور کا سمندر ہے.
سنیے، پہلا جملہ ارشاد فرمایا، مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقع ہوئی ہے وہ سکر وقت پر مبنی ہے، اور سکر وقت دوران راہ میں ہی واقع ہوتا ہے۔ یہاں وقت، سکر اور سہو یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پھر ہم اس بات کو سمجھیں گے۔ ابھی میں نے اس کی تھوڑی سی تمہید بھی رکھنی ہے آپ کے پاس، لیکن چلیں، یہ دو تین لفظ ہیں جو پریشان نہ کریں آپ کو۔ ایک لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ہے سکر، کیا لفظ ہے بول دیجیے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں، سکر، سین، کاف اور را۔ یہ طریقت میں ذکر کے دوران آنے والی ایک کیفیت ہے۔ طریقت میں ذکر کرنے والا جو سالک ہے اس کے اوپر ایک حال آتا ہے، ایک کیفیت آتی ہے جسے سکر کہتے ہیں۔ سکر کا لفظی معنی ہے بے ہوش ہو جانا۔ یہ قرآن کا لفظ ہے، یہ کوئی خود سے نہیں بنایا گیا، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اور نشے میں ہونا، بے ہوش ہو جانا، ہوش میں نہ رہنا۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اگر تم حالت سکر میں ہو۔ سکارا یہ ایسی حالت ہے کہ جس میں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا بول رہے ہو، کیا انداز ہے، کدھر ہو، تو نماز کے قریب بولو نہ جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اصل میں جب شراب حرام ہو رہی تھی اس کے پروسیس کے اندر یہ آیت اتری۔ پہلے کہا کہ شراب میں نفع نہیں ہے، ذہن بنایا، بولیے، ایک دم سے حرام نہیں کی، پہلے ذہن بنایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس میں نفع کم ہے، نفع نہیں ہے، نہ کرو اس سے، مطلب یہ بھی نہیں کہا استعمال، بس نفع نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت آئی کہ اچھا بھائی اگر تم نے اسے پی لیا ہے تو اب ظاہر ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز اس وقت تک شروع نہ کرو جب تک صحیح طرح ذہن حاضر نہیں۔ تو کیسا ہوا کہ معاملہ ایسا بنا کہ جگہ صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آیات آگے پیچھے ہو گئی، کیونکہ اس وقت شراب کے حلال انداز تھے اور حرام نہیں تھی، تو عام مجالس میں پی جاتی تھی، تو اسی طرح ہوا، وہ معاملہ آگے پیچھے ہو گیا۔ صحابہ کا یہ انداز جب حضور تک پہنچا، اس سے پہلے کہ حضور کچھ عرض کرتے یا بتاتے یا حکم کرتے، اللہ نے قرآن میں اتار دیا بھائی نماز نہیں۔ اب یہ چیز صحابہ کو یوں سمجھنے کے جیسے کھا گئی کہ کیا مطلب نماز، اب ہمیں کسی طرح سے معاملہ ایسا ہوگا کہ نماز ہی چھوڑنی پڑ جائے گی۔ چونکہ صحابہ نماز سے بے حد محبت فرماتے تھے، اللہ کو پتا تھا کہ اب ان کے اندر وہ نفرت پیدا ہوگی، یہ چیز ہمیں نماز سے دور کر رہی ہے، تو اب ہم ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہیں کہ اب اگلا حکم آئے۔ تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی حضور اسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کوئی واضح حکم چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے باقاعدہ قرآن میں حکم نازل فرمایا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ سارے جتنے بھی یہ تیر پانسے، یہ سارے خمر، یہ شرابی چیزیں جتنی بھی ہیں، فجتنبو، چھوڑ دو انہیں، لفظ اترا ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آیت جب اتری تو لوگوں نے جب اس کو لوگوں میں بیان کیا، پتہ چلا سب کو، لوگوں نے اپنے مٹکے توڑ دیے، بہا دی، اور اس دن کہتے ہیں اس طرح شراب بہائی جا رہی تھی گلیوں میں جیسے چشمے بہتے، اور ایک ہلکے سے حرف سے شراب حلال سے حرام ہو گئی اور اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ تو وہاں وہ لفظ آتا ہے سکارا، یہ وہی لفظ ہے جو طریقت میں اترا ہے، سکر۔ اس کا مطلب ایسی حالت آتی ہے صوفی پہ کہ وہ جب ذکر کرتا ہے، وہ ذکر کرنے کے دوران اس کے اوپر ایسا حال آتا ہے کہ وہ کچھ ایسے انداز اس کے بھی ہو ہی جاتے ہیں، سمجھ نہیں آ پاتی کدھر ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں، اور ایک دم معاف ہو جانا، ذہن کا سوچ چھوڑ دینا، یہ ہو جاتا ہے، یہ ایک نیچرل پروسیس بھی ہے۔ یا ایک اور بھی انداز دیکھیں، جب آپ کوئی بہت خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں
تو بھی کچھ وقت کے لیے آپ کا ذہن معاف ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے بولو؟ بہت کامن سی چیز ہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز آپ کے سامنے آ گئی ایک دم، تو آپ کے لیے وہ سنبھالنا مشکل. اسے کہتے ہیں سکر. کچھ یہی انداز صوفی کے ساتھ بھی ہے، جب آپ ذکر کرتے کرتے ایسے انداز میں آتے ہیں کہ اللہ ذکر کی برکتوں کا کچھ ایسا راز آپ کے سامنے کھولتا ہے، برداشت نہیں کرتا، تو اسے سکری حالت کہا جاتا ہے. شیخ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا یہ مرید سکر میں ہے. پھر یہ بھی ذہن نشین کیجئے کہ یہ ایسی حالت ہے کہ اگر یہ پرولونگ ہو جائے تو یہ بہت نقصان دہ ہے. اس کو ہر صورت سمجھ کے اسے دور کرنا ہوتا ہے کہ اب میں نے اسے نکلنا ہے، یہ مجھ پہ حالت کیوں ہے، یہ ایک ہی طرف میرا ذہن کیوں چل رہا ہے. ایسا جب بھی ہوگا صوفی سمجھ جائے گا کہ میرے اوپر حالت سکر آ گئی ہے اور اب میں نے اسے دور کرنا ہے. اور اس کے لیے ظاہر ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، میں جلدی سے عرض کر دوں تاکہ پھر اگلی بات پہ جاؤں. پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ شیخ کی مجلس سے آپ کا ذہن برگشتہ ہوتا ہے اور ذہن سوچ ادھر نہیں، کیونکہ آپ پہلے فل ہوئے ہیں، آپ گردن تک بھرے ہوئے ہیں. اب مزید اندر جانے کا انداز نہیں رہا، تو شیخ کی مجلس میں جاتے ہیں، وہاں سے تو فیض ہی ملنا ہے اور کیا ملنا ہے. تو سب سے پہلے وہ شیخ کی مجلس سے دور ہونے کی کوشش کرے گا، کیوں؟ اسے لگے گا کہ جانے کا فائدہ کوئی نہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے جو اس کو فیس کرنا پڑ جاتا ہے حالت سکر میں. اگر جب بھی ایسی حالت آئے سمجھ لو کہ یہ سکری حالت ہے کہ اب میرا ذہن وہاں جانے کو کیوں نہیں کر رہا. بھئی ایک بچہ اپنی ماں سے سینے سے نہیں رہے گا تو بتایا جائے گا کہاں؟ تو یہ بھی سوچ میں رہے بات. دوسری اس کی حالت یہ ہوتی ہے انسان سے نمازیں نیکیاں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ نیکیوں کے نظام سے دور رہتا ہے، وظائف چھوٹ جاتے ہیں، وظائف کی پابندی چھوٹ جاتی ہے اور دور رہنا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ بولیے. تو یہ دوسری بات ہوتی ہے. سکر میں یہ بھی ہو جاتا ہے. تیسرا سکر میں یہ بھی ہوتا ہے جو بہت ایکسٹریم حالت ہے کہ وہ زبان سے ایسے جملے بول بیٹھتا ہے جو انتہائی بے ادب ہوتے ہیں. یہ بھی سکری حالت ہوتی ہے کہ وہ جملے ایسے زبان سے نکل گئے اور رہنے دو، مجھے کیا پڑی ہے وہاں جانے، پہلے کیا ملا وہاں سے جو اب جاؤں. تو اس طرح کے سکریہ کلمات ہوتے ہیں جو زبان سے ادا ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں اس میں، وہ چونکہ شیخ جانتے ہیں کہ یہ کسی اس مغلوب حالت میں آیا ہوا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے. جیسے اگر کوئی سخت بخار کی کیفیت میں ہو، 104 ڈگری بخار ہو جائے، اسے آپ پانی پلائیں تو وہ کہے گا یہ کڑوا پانی کیوں پلایا مجھے آپ؟ اسے کہے بھائی سادہ پانی کہا نہیں، کڑوا ہے، میں پیا کڑوا پانی. تو ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ اصل میں اس بخار کی وجہ سے کڑوا لگ رہا ہے پانی ٹھیک بولو، اس کی حالت ایسی ہے کہ وہ اسے کڑوا دکھائی دے رہا. تو بالکل ایسے ہی صوفی ایسی بات منہ سے نکال سکتا ہے جو بظاہر خلاف شریعت ہے، خلاف ادب ہے. شیخ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً کسی سکری حالت میں ہے، اسی وجہ سے ایسا بول رہا ہے. تو ایک تو یہ سمجھ لیں. دوسرا یہاں لفظ آیا ہے سہب. سہب اس کے بالکل الٹ ہے. سہب کہتے ہیں کھل جانا. کہو سبحان اللہ. کھل جانا اور کشاش اور آسانی اور ایسا دل کی کیفیت کے جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں، جیسے بہار آئی ہوئی ہے، ویسے جیسے کہ انسان یوں لگتا ہے کہ جیسے کھلا کھلا سا ہے، ذہن بھی کھلا کھلا، سوچ بھی کھلی کھلی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بڑا ہی خوش ہوں. الگ کوئی ایسی بظاہر وجہ نہیں ہے، بظاہر نارمل زندگی ہے، وہی جو روٹین کی ہے، لیکن دل ایک خوشی کی حالت میں. اسے کیا کہتے ہیں بولیے؟ سہب. یہ سہب کی کیفیت ہے. یہ بھی ایک ذکر کی کیفیت ہے. یہ ذکر کا ہی ایک انداز ہے. جب ذکر کر کر کے سارے آتا ہے تو اللہ اسے سہب کے انداز بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. خیال یار میں ہم پر بہار رہتے ہیں، خیال یار میں ہم پر بہار رکھتے ہیں، خزاں کے دن بھی ہمیں سازگار رہتے ہیں. خزاں بھی آ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بہار ہے. ایسے شخص کو آپ جھونپڑی میں رکھیں، کوٹھی میں رکھیں، گاڑی میں رکھیں، پیدل چلائیں، وہ ہر حالت میں خوش رہتا ہے. کیوں؟ صحب. اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا شعور، اس کے اندر صحب کی کیفیت. تو اللہ یہ دے آمین کہو. یہ صحب ہے.
اور اس کو میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے انعاموں میں سے بہت بڑا انعام طریقت میں یہ ایک انعام کی حیثیت رکھتا ہے کہ جسے اللہ صحب کی حالت دے دے اور اندر ایک محبت، ایک انداز میں مسکراہٹ اور پیار نظر آئے، اسے صحب کہتے ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں صحب میں ہی رکھے، آمین کہو، اللہ ہمیں صحب میں رکھے، اور جس کسی کے اوپر آپ ایسی حالت دیکھیں فوراً سمجھ جائیں کہ یہ شخص ابھی سکر میں ہے، پریشان نہ ہو، اس کو یہی کہیں کہ بھائی تو استغفار کر، اور یہ تیرے اوپر جو حالت آئی ہے یہ جلد ٹھیک ہو سکتی ہے اگر تو استغفار پڑے گا، یا دوسرا اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شہر کی مجلس کو لازم پکڑے، دوبارہ جائیں، پھر جائیں جب تک وہ دور نہ ہو، جاتے جائیں، اور اپنے اندر سے کہہ دیں کہ سمجھتا ہوں میں میری کیا کیفیت ہے، اور اس کا علاج ایک ہی ہے کہ میں اپنے استاد کی خدمت کو نہ چھوڑوں، وہاں جاتا رہوں، کیونکہ وہاں سے ناتا ٹوٹا تو یہ سکر پھر سکر نہیں رہے گا، پھر یہ تمہیں بے دین ہو کے مار ڈالے گا، یہ تمہارے اندر ایسا اترے گا کہ تمہیں بے دینی کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ ظاہر ہے دیکھو نا، بخار کی آپ کیئر نہیں کریں گے کینسر بن جائے گا، بولو نا بھائی، کوئی چھوٹی سی بیماری کی آپ کیئر نہیں کریں گے، ایک وقت کرتا 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 وہ چھوٹی بیماری بڑی میں بدل جائے گی، اور بڑی بیماری تمہاری موت لے لے گی۔ تو ایسے ہی ہے، جو سکر ہے اس کی علاج نہ کیا جائے تو یہ آپ کو بہت دور پھینک دیتا ہے، تو اللہ اسے محفوظ رکھے۔ نقش بندی بزرگوں میں زیادہ تر صحب میں رہتے ہیں، نقش بندی بزرگوں کا خاصہ صحب والا ہے، ان میں صحب کی کیفیت زیادہ ہے، سکر تھوڑا ہے، کم ہے۔ اس کی وجہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سکر میں گئے ہی نہیں، کبھی بھی نہیں گئے، مطلب کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں زندگی میں کہ وہ حضور کی محبت سے دور ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نقش بندیوں میں زیادہ تر سکر صحب ہی رہتا ہے، سکر بہت کم آتا ہے، اور وہ بھی اگر آ جائے تو کسی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے آزمائش کے لیے ایسا کیا جائے، یا شیخ خود بھی کسی پہ سکر ڈال سکتا ہے، ذرا اس کو میں سکر میں ڈالوں، ذرا تھوڑا سا اس کی ذرا طبیعت فریش کروں، تھوڑا سا اسے توبی وانگوں چھٹوں، ذرا اس کے اندر ذرا نکالوں چیزیں، ذرا دیکھوں نا یہ کرتا کیا ہے، تو بعض اوقات خود بھی وہ اس کو صحب میں ڈال دیتے ہیں، لیکن وہ نکال بھی لیتے ہیں۔ لیکن اوور آل جو اصول میں نے عرض کیا، نقش بندیوں میں زیادہ تر صحب ہے، یہ اللہ کا احسان، اس کی وجہ طبیعت صدیقی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اندر یہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں تھا، دیگر صحابہ میں بھی تھا، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے معاملات ہو جاتے تھے، سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت میں کبھی نہیں سکر آیا، صحب ہی صحب۔ تو اللہ اس میں رکھے، آمین کہو، اللہ اس میں رکھے۔ یہ دو بڑی اہم اصطلاحات تھیں، ٹرمز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تیسری ٹرم جو آپ نے استعمال کی ہے وہ ہے وقت۔ کیا ہے بولیے؟ وقت۔ عام طور پہ تو اسے آپ صرف ایک عام لفظ ہی سمجھتے ہیں، ٹائم، لیکن طریقت میں وقت کی ڈیفینیشن اور ہے، طریقت کسی اور انداز سے وقت کو دیکھتی ہے۔ سنیے، وقت زمانہ حال میں سالک کے حال کا نام ہے، بول دیجیے، وقت زمانہ حال میں سالک کے حال کا نام ہے، ماضی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مستقبل کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، حال کے اندر پریزنٹ میں سالک کی کیفیت کا نام وقت ہے۔ سالک کے اوپر اس وقت یعنی اس حال میں پریزنٹ مومنٹ میں اس کے اوپر کیا کیفیت ہے، اسے وقت کہا جاتا ہے۔ بڑے دھیان سے سنیے، آقا اسلام کی حدیث وقت کے حوالے سے، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا، لی ما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک حال ایسا ہے، لی ما اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک حال ایسا ہے، لا یسعی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ایسا وقت ہے میرا اللہ کے ساتھ جب میرے ساتھ نہ کوئی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی نبی اور رسول کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی وہ ایسا میرا اللہ کے ساتھ قربت کا ایک حال ہے،
اس میں کوئی فرشتہ میرے قریب نہیں آ سکتا، کوئی نبی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، میرا اللہ کے ساتھ ایک بولو حال، یعنی اس خاص عالم میں 18,000 عالم بھی حضور کے قریب نہیں آ سکتے، 18,000 عالم ہے نا، وہ بھی حضور کے قریب نہیں، اس وقت میں جب اللہ کا آپ کے ساتھ وہ وقت، اور نہ ہی اس وقت حضور کی نظر کسی اور نبی رسول پہ پڑتی ہے، اور اللہ نے آپ کی اس نظر کی تعریف بھی قرآن میں کی ہے، بلکہ کہو سبحان اللہ، ما زاغ البصر وما طغى، ایسی نظر تھی، نہ بہکی نہ حد سے آگے بڑھی، اس طرح مجھے میرے نبی نے دیکھا ہے کہ نہ انہوں نے کسی اور جگہ توجہ کی، نہ ادب میں حد سے آگے گئے، ادب بھی پیش نظر رہا اور زیارت کا مزہ بھی خوب لیا۔ تو یہ فرمایا اللہ نے تعریف کی حضور کی اس نگاہ کی کہ آپ اس عالم میں جب ہوتے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا ایسا انداز ہے کہ دنیا جہان کی زینتیں، زیب و زینتیں بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ شب معراج بھی ایسا ہی ہوا تھا، یاد کریں کہ آپ کے سامنے کائنات کی ساری زیب و زینتیں پیش کر دی گئیں، آپ نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، ہاں دیکھا تو اللہ کا جلوہ ہی دیکھا، اللہ کی بارگاہ کی طرف آپ کی توجہ، اللہ۔ تو یہ وقت کی ڈیفینیشن بھی نوٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ زمانہ حال میں صوفی کا ایک حال ہوتا ہے جو اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ اب سمجھیں جو اصل بات ہے، میں اس پہ آنا چاہتا ہوں، یہ 3 ٹرمز تھیں جو ضروری تھی جن کے اوپر بات کرنا، تبھی آپ اسے سمجھ پائیں گے۔ دیکھیے یہ ایک پرپیچ راستہ ہے، کیا ہے بول دیجیے، یہ بس پگڈنڈیوں والا راستہ ہے، اس میں بہت چھوٹی چھوٹی پگڈنڈی بھی آئے گی، کچھ چوڑی آ جائے گی، بالکل چھوٹی بھی آئے گی، ایسا وقت آئے گا آپ پہ کہ آپ کو بعض اوقات تنگی فیل ہوگی، بہت مشکلات بھی آئیں گی، بعض اوقات شیخ سے بھی معاملات آگے پیچھے ہو جائیں گے، بہت کچھ ہو، لیکن ہے یہ بہرحال ایک راستہ، اور راستہ ہے جس میں ظاہر مشکلات ہیں اپنی طرف، اللہ ظاہر ہے اس میں آپ کو چلا رہا ہے تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ آپ اس راستے پہ چلاتا رہے۔ تو لہذا آپ نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ راستے مشکل بھی ہوتے ہیں اور آسان بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ کو چڑھائی کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی آپ نیچے اتریں گے، کبھی پھر چڑھیں گے، پھر نیچے اتریں گے، کبھی ہو سکتا ہے آپ کو ندیاں طے کرنی پڑ جائیں، کبھی آپ کو پانیوں میں سے گزرنا پڑ جائے، کبھی آپ کو ہو سکتا ہے کہ سواری ملے نہ ملے، بہت ساری چیزیں، تو راستہ ایسے ہی طے ہوتا ہے۔ بولو راستے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو اب سنیے، راستے میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی حالت آتی ہے راستے میں ہی کہ راستے کی تنگیوں کو دیکھ دیکھ کر، راستے کی پریشانیوں کو سہ سہ کر ایک مسافر کے منہ سے ایسے جملے نکل سکتے ہیں، اور یہ عام بھی تجربہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب بہت لمبا سفر کرتے ہیں نا تو راستے میں کسی نہ کسی جگہ ضرور ایسے جملے بولیں گے کہ آسان ہوتے وقت ہی پہ آ گیا، کیڑے پاسے ٹول پہ ہیں، یا یہ جو لے کے جا رہا ہے یہ مجھے لگتا ہے کچھ جاہل آدمی، بولو بولتے ہو کہ نہیں یار صحیح بولو نا، نہیں صحیح بولو، ایسے بول دیتے ہیں نا، یار کدھر لے کے جا رہے ہیں، یہ کوئی رستہ ہے سانو صحیح رستے پاندہ، مطلب یہ عام الفاظ ہیں۔ آپ اس لمبے سفر پہ نکلے ذرا، ضرور آپ کو یہ، بلکہ کیا میں بتاؤں، مدینے کے سفر میں لوگ باتیں کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ سادہ سا سفر ہے لیکن ظاہر ہے سفر ہی ہوتا ہے، اس میں بھی لوگ باتیں کر جاتے ہیں، دیکھو آپ لوگ کیڑے پاسے لے گیا تھا، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں، فلاں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے جملے لوگ سفر میں بول دیتے۔ ایک فطری عمل ہے، بول دو یہ فطرت کے اندر ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے، بہت زیادہ ظرف چکے ہوتا نہیں لوگوں کا، اور راستے میں ایسی مصیبتیں پریشانیاں جو ہی دیکھتے ہیں تو ضرور ایسی کلفت کا اظہار کرتے ہیں، طبیعت میں بھی جلدی آتی ہے، تلخی آ جاتی ہے، بلکہ آپ دیکھیں اشارے پہ 5 منٹ زیادہ رکنا پڑ جائے لوگوں کو، بولو دسو اشارہ ہی نہیں کھولتا وہ، اور مطلب آگے ایک گاڑی ہے وہ شاید کسی فون پہ بزی ہے، ادھر سے گرین ہو گئی بتی، اب وہ فون پہ بزی ہو سے یاد نہیں رہا کہ گرین، اب پچھلے نے اس کی جان کھا مارنی ہے، ہارن دے دیں گے کہ تو گاڑی چلا یار آگے گرین بتی ہو، یعنی اتنا بھی صبر نہیں کہ یار کسی بیچارہ مصروف ہو، وہ بھی کھڑا ہے، اس نے بھی تو جانا ہی ہے، لیکن نہیں برداشت ہی نہیں، کیونکہ سفر ہے نا، بولو کیا ہے
سفر ہے، حالانکہ سفر تھوڑا سا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابھی 5 منٹ بعد آپ کی منزل ہو، لیکن سفر میں انسان تھکتا ہے لازم۔ اب ذرا ایک بات کر دوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے، یہ پوری زندگی بھی تو ایک سفر ہے، پوری لائف یہ بھی ایک سفر ہے۔ ہم ایک سفر کے اندر چل رہے ہیں اور ہم دارالآخرت کی طرف جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں بھی یہی ہونا ہے بھائی، سفر ہے تو تھکیں گے، بہت ساری فضول قسم کی بحث ہوگی، باتیں ہوں گی، سفر جو ہے زندگی ہے نا، تو تھک جاتے ہیں لوگ، زندہ رہ رہ کے تھک جاتے ہیں، کون ہے سبحان اللہ بولیے، زندہ رہ رہ کے تھک جاتے ہیں یار، موت ہے، اگلے دن کہیں گے نہیں میں غلط بات کہی تھی، موت نہیں منگنی چاہیے تھی، لیکن تھک کے یہ بھی کہہ دیں گے یار کتنا کو اور زندہ رہنا، اللہ چوکلا سامنے، تو سفر ہے نا، سفر میں یہ ہونا ہی ہونا یہ لازم، آپ تھکیں گے، تھوڑا سا ہوگا معاملہ، تو یہ ایک طریقہ بھی ایک سفر ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے، ظاہر آپ نے چنا ہے، اب اللہ کی طرف جا رہے ہیں، منزل آپ کی اللہ ہے، بول دو کیا منزل ہے، بول دیجیے اللہ منزل ہے ہماری، اس کی پہچان، اس کی معرفت ہماری منزل ہے، اب اس کی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا بھی ہے، اس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ہمیں بہت ساری جگہوں سے نکال کے کبھی اندھیرے، کبھی روشنی، کبھی پیار، کبھی محبت، کبھی جلال، کبھی دور کر دیتا ہے ہمیں، کہو نا سبحان اللہ، کبھی قریب کر لیتا ہے، پھر دور کرتا ہے، پھر قریب کرتا ہے، تو یہ چیزیں وہ کر رہا ہے نا ہمارے ساتھ، ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف سے ہو رہی ہیں، وہ کر رہا ہے، وہ گائیڈ ہے، تو اعتبار کیجئے، میرے کہو نا سبحان اللہ، اعتبار کیجئے کہ وہ صحیح رستہ ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے۔ کیا کسی نے لکھا تھا کہ اگر تم کسی ٹرین میں بیٹھ جاتے ہو تو تم جا کے ٹرین کے ڈرائیور سے نہیں ملتے ہو اور پیچھے بیٹھ جاتے ہو، پتہ ہے کہ یہ منزل تک لے ہی جائے گا۔ اگر ٹرین کے مسافر پہ تمہارا اعتماد ہے تو اپنے مرشد پہ اعتماد نہیں ہے تمہارا، کہ جا کے ملتے ہو یار میرے بھاؤ یہ اس کی ڈگری بھاؤ ٹرین کی ڈگری ہے ابھی کے لیے اس کے پاس، ایسا ہوتا ہے بولو، مسافر صاحب پہلے جا کے ٹرین کے ڈرائیور سے ملیں اور اسے کہیں پہلے ڈگری دکھائیں آپ ٹرین چلانے کے اہل ہیں تو میں اندر بیٹھوں گا، نہیں آپ بیٹھ جاتے ہیں، آپ اعتماد کرتے ہیں، بھائی ٹرین کسی نے اتھینٹک بندے نے بٹھایا ہوا ہے، بولو نا کسی ادارے نے اس کو ڈگری دی ہوئی ہے تبھی ٹرین چلا رہا ہے، تو ٹھیک ہے لے جائے گا، حالانکہ اتنی قیمتی ٹرین، اتنا بڑا اس کا حجم، تو اب بے خوف ہو کے اس میں بس کا سفر کرنا، بے خوف ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائیور جو بھی ہے پٹھان ہے پنجابی ہے، اب اعتماد کرتے ہیں یار صحیح چلائے گا، ویسے اپنے مرشد پہ بھی اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں صحیح چلا رہا ہوگا، لہٰذا ہمیں اس پہ چلانا، اس کے لیے پریشان ہونا، پتہ نہیں کدھر لے کے جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میرے کہو سبحان اللہ۔ سنیے، مشائخ طریقت میں سے جس کسی سے بھی علم و عمل میں جو بات خلاف شریعت واقعہ ہوتی ہے وہ سکرے وقت پر مبنی ہوتی ہے۔ فرمایا یار دھیان کرو، اگر مشائخ میں سے کسی نے ایسے جملے بول دیے ہیں تو تمہارے ذہن میں سوچ میں وہ آ بھی گئے ہیں، تم نے پڑھ لی ہیں کسی جگہ کہ فلاں نے، جیسے ہمارا بد نصیب جس نے بیڑا غرق کر دیا بے شمار لوگوں کا، بزرگوں نے جملے بولنے بولیے نا، تو ان کو پکڑ کے تو اس کو لا کے تو یوٹیوب پہ چڑھا کے دیکھے کیا بول دی، دیکھیں کاش اسے کوئی مجدد پاک کے مکتوبات پڑھا دیتا، وہ کسی کا شاگرد ہوتا، وہ پڑھتا مکتوبات، سمجھ آتی کہ بھائی یہ تو راستے کے انداز ہے، تو ہو جاتے ہیں راستے میں چیزیں ہو جاتی ہیں، تو لہذا بزرگوں نے ایسے کلمات بولے ہیں، بول دیتے ہیں، بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ شیخ بھی، ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، یہ فرما رہے تھے کہ آپ کے اس درس نے مجھے بڑا فائدہ دیا کہ شیخ بھی یار انسان ہی ہے بولیے کیا، وہ بھی انسان ہی ہے، وہ کوئی مفوق الفطرت یا سپر ہیومن نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے، اور یہ چیز اتنی ضروری ہے کہ سمجھائی جائے کہ بھائی وہ انسان ہے، ہیومن ہے، ہاں اس کو چلو اللہ نے برکت دے کے تو بڑا کر دیا اور تمہارا استاد و رہنما بنا، لیکن وہ بھی تو ایک انسان ہی ہے نا، وہ بھی تھکتا ہے، اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بخار آتا ہے، درد ہوتی ہے، دعائیں اس کو بھی چاہیے، اس کے لیے بھی وہ بیماری ہے، شفا ہے، سارا کچھ ساتھ ہے، بھوک بیماری سب کچھ ہے نا، بولو، لہذا وہ ایک انسان ہے، تو انسان سے کچھ بھی جملے ہو سکتے ہیں، ایسے انداز وہ بول سکتا ہے، تو اب صوفی نے یہ سمجھنا ہے، سالک نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جب ہو جائے یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ سکرے وقت ہے،
وہ حال کا ایک بے ہوشی کا انداز ہے بس. اس وقت حضرت کچھ ایسی حالت میں ہوں گے کہ وہ حالت جو ہے اس نے ایسے جملے کہلوا دیے، ورنہ وہ ایسے ہیں نہیں. مل کے کہو سبحان اللہ. ورنہ وہ ایسے ہیں نہیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایسے مستقل ہو جائیں. یہ وقتی طور پہ کوئی ایسا جملہ بولا ہے انہوں نے، اور وہ کسی حال کے مغلوب ہو کے بولا ہے. اگر ایسا ہو گیا ہے تو اس سے کوئی مراد نہیں. میں نے پچھلے درس میں کچھ یہ باتیں شاید عرض کی تھیں، یاد کریں ذرا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت منصور حلاج نے جملے بولیے. حضرت منصور حلاج ان الحق کی صدا لگاتے رہے. بڑا آپ کا بھی یہ مشہور ہے یہ معاملہ، ان الحق کہتے رہے ذکر کے دوران. ان الحق، ان الحق، میں ہی حق ہوں، میں ہی حق. یعنی دوسرے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ بولو. تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. جب ایسا ہوا تو مریدین نے بعد میں عرض کی کہ حضور آپ نے یہ کیا کہہ دیا، آپ نے بہت بڑی غلطی. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے کہا ان الحق. بھائی یار یہ تو کفریہ جملہ ہے بھائی، میں کیسے بول سکتا ہوں؟ کہا نہیں آپ نے بولا ہے. کہا تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا آئندہ ایسا ہو تو دیکھو ایک سیکنڈ بھی نہیں، مرتد کی سزا موت ہے. اٹھو اور مجھے قتل کرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں. تم نے اگر نہ کیا تو ناراض ہوں. حکم ہے موت، مجھے فوراً قتل کرو. کہا ٹھیک. اگلا معاملہ بنا پھر اسی طرح الحق. انہوں نے پہلے تلواریں تیار کی ہوئی تھی، چلا دی، لیکن جسم سے آر پار ہو رہی ہیں اور ہو کچھ نہیں رہا. حیران پریشان رہ گئے. مستند ترین کتابوں میں واقعات درج. حضرت بعد میں کہا حضور آج پھر آپ نے کہا تو پھر میرا حکم تھا، یہ دیکھیں سب کچھ رکھا ہوا تھا، لیکن آپ جسم سے آر پار کہا نہیں. پھر وہ میں نہیں تھا، مجھے معاف کر. بولو مجھے معاف کر. وہ میں نہیں تھا، پھر یار مجھے معاف کر دو. اگر ہوتا تو پھر وہ ختم ہو جاتا. اس کا مطلب وہ سکر وقت تھا، کچھ حالت ایسی تھی جس میں وہ ایسا بول. جس طرح حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمی علی راقبۃ لکل ولی، میرے قدم کو اللہ نے ہر ولی کی گردن پہ رکھا ہوا ہے. تو بعد میں آپ نے اس پہ بھی کہا کہ یار یہ کیا بول دیا. حضور آپ نے اتنا بڑا قیامت تک کے ولی کہا، ہاں سب کی گردنوں پہ میرا قدم ہوگا، پاؤں میرا ہے سب کی گردنوں پہ. تو بعد میں کیا بول دیا یار. تو ایسے انداز ہو جاتے ہیں کہ ہو نا سبحان اللہ. اس لیے اس پہ گرفت ممکن نہیں ہے. یہ توبہ کر لیتے ہیں وہ لوگ اور توبہ کر کے اسے نکل بھی آتے ہیں، لیکن آپ کی اصلاح ضروری ہے. اسی طرح شیخ بھی بعض اوقات اگر ایسی کوئی بات کر بھی دے، ایسے کہ ایسا انداز ان کا ہو بھی جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ میرا بندہ اس وقت حالت ایسی تھی اس لیے بول گیا، ورنہ وہ ایسا ہے نہیں. تو شکر ہے اللہ کا کہ نقشبندیوں میں ایسا معاملہ کام ہی ہے. بلکہ کہو سبحان اللہ، بہت کام ہے. میں نے نہیں سنا نقشبند بزرگوں میں نے کچھ شکریہ کلمات میری نظر سے کم از کم نہیں گزرے. اگر آپ کی نظر سے گزریں گے تو مجھے بتائیے گا، یا کوئی ہمیں سن رہا ہے آن لائن تو بتائے گا کہاں نقشبند بزرگوں نے کچھ شکریہ کلمہ بولا. بہت کم، نہ ہونے کے برابر. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس لیے جب مشائخ سے ہو سکتا ہے تو بتائیے مریدین سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بول دیجیے. وہ بھی ایسے جملے بول کے اور بھی زیادہ ایسے انداز ہو سکتے ہیں کہ بول سکتے ہیں. لہٰذا شیخ بڑے اس پہ دھیان سے چلتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یار میرا بچہ ابھی اس حالت میں ہے، کوئی بات نہیں، ابھی ذرا کھیل لے، ذرا دنیا کے کھلونوں سے آئے گا واپس، کہیں نہیں جاتا، کہیں نہیں جاتا. تو تسلی رکھیں. جب کبھی ایسا ہو جائے شیخ بڑی حکمت سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ابھی سکر کی حالت میں ہے، جب اللہ اسے واپس لائے گا تو ضرور میں اس پہ توجہ بھی کروں گا اور واپس بھی اس کو لے لوں گا. اب اگلا جملہ جو ہے نا وہ اصل جملہ ہے جس میں لانا چاہتا تھا. سکر وقت دوران راہ میں ہی واقع ہوتا ہے. میرے کہو سبحان اللہ، بولیے. اس کا مطلب اگر کبھی آپ ایسی بے ہوشی کی حالت میں آئے ہیں، لازم ہے کہ ابھی آپ منزل پہ نہیں پہنچے. لازم. یہ جو بے چینیاں ہیں، بے قراریاں ہیں اور اس طرح کا انداز ہے نا، اس کا مطلب ابھی منزل پہ نہیں. دوران راہ، کیا کہا بول دو سارے بولو، یہ دوران راہ ہی واقعہ ہو سکتا ہے. یہ جو اس طرح کا انداز آیا ہے یہ دوران راہ ہے، ابھی منزل نہیں ملی. کیا خوبصورت آپ نے اصلاح فرمائی، کیا خوبصورت اصلاح فرمائی. اچھا ہم کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو بہت بڑے جملے بول رہا نا یہ لگتا ہے کہ پہنچا ہوا ہے. جی
یہ کیا ہے بول دو، یہ پہنچا ہوا ہے تبھی بول رہا ہے بہت بڑے بڑے جملے، میں آسمان و زمین ایسے کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اس طرح کے جملے کوئی بھی بول رہا ہے تو آپ اگر پیچھے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور آپ نے اگر یہ درس لیا ہوا ہے، آپ اندر ہی اندر ہنسیں گے، آپ کہیں گے وہ بچہ ہے ابھی، یہ دعوے راہ والے کرتے ہیں، مجھے کون ہے سبحان اللہ بول دیجیے، یہ دعوے راہ والے کرتے ہیں، یہ بھی راستے میں بے شک چٹی داڑھی والا بیٹھا ہے، پتہ کوئی نہیں، آپ اندر سے ہنس رہے ہوں گے بیچارہ بال ہے، یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، ایسے ہو جائے گا ایسے، یہ ساری بات راہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ وہی کرے گا جو بھی راستے میں ہے اور ابھی اس کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت کچھ اس کے اوپر ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید ابھی وہ اور ذکر کرے گا اور اس کے اندر یہ معاملات آئیں گے تب ایسا ہو۔ اللہ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ۔ کہیے یہ بات سمجھیے، اس بات کو جانیے کہ اس طرح کے انداز راستے والے ہی کرتے ہیں۔ جیسے دیکھو نا، میں عام دنیا میں بھی اس کی اگزامپل موجود ہے، آپ لیتے ہیں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں پھر آپ مختلف باتیں کرتے ہیں باتیں، آپ اور پہلے بھی یہاں سے گزرا تھا، یہاں ایسے ہوا تھا، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ادھر آگے بھی جائیں گے تو یہ ہوگا، آگے جائیں گے تو یہ ہوگا، تو آپ وہ راستے کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اصل وہ راستے کے نظارے آپ کو ڈیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا ذہن ادھر ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں۔ راستہ جو ہوتا ہے بولیے، اگر راستے کی وجہ سے وہ چیزیں دیکھ دیکھ کے آپ اسی پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ابھی آپ منزل پہ نہیں پہنچے، ابھی راستے میں۔ تو جب ایسے معاملات پیش آ جائیں اور کسی کو آپ ایسا دیکھیں تو بالکل آپ اس پہ ایزی ہو کے سمجھ جائیں کہ یار یہ بندہ ابھی مزید محنت کرے گا تو منزل تک پہنچے، ابھی راستے میں۔ جب یہ کہا تو اگلا جملہ جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہماری اصلاح کر جائے گا۔ سنیے جو میں نے کہا، جو انتہاؤں میں ہوتے ہیں ان کے لیے سب سحر ہے، مجھے کہو سبحان اللہ، بولو پھر بولو، جو انتہاؤں میں ہوتے ہیں، گزر گئے، راستہ طے ہو گیا، اب وہ قربت میں پہنچ گئے، ان کے لیے سب سحر ہے، سب سحر ہے، سب سحر ہے، کوئی تنگی کبھی نہیں۔ اب آئیے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں، کوئی غم، بالکل ان کے لیے ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی، ان چیزوں سے وہ فرا ہو جاتے ہیں، سب سحر ہے، اللہ نکال لیتا ہے۔ انتہا پہ جب کو پہنچ گیا، اب سنیے میں بات کر دوں ترتیب سے، سمجھیے اس چیز کو کہ سب سحر ہے سے مراد یہ ہے کہ اب کوئی غم انہیں غمگین نہیں کرے، کوئی دوری انہیں تکلیف نہیں دے، کوئی قربت انہیں پریشان نہیں کرے، کوئی کمی یا زیادتی ان پہ کوئی بھی ان کے موڈ کو آف نہیں کر سکے۔ یہ صحب کی حالت کمی اور زیادتی سے دور ہے۔ بڑا اچھا جملہ کس نے لکھا کہ جس دن تم کمی اور زیادتی سے باہر آ گئے، اس دن تم زندگی کا اصل حسن دیکھو گے، اس دن تم زندگی کی اصلیت دیکھو گے، اس اصل زندگی کی بیوٹی دیکھو گے، جب تم کمی اور زیادتی سے باہر آ گئے۔ یہ چیز کاٹے، یہ چیز زیادہ ہے، یہ چیز کیوں کم ہو گئی، یہ کیوں زیادہ ہو گئی، یہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس کم، اس کے پاس حسن زیادہ ہے، میرے پاس اس وقت عہدہ زیادہ ہے، میرے پاس کم، میرے پاس غم بہت ہے، یہ خوش بہت ہے، یہ زیادہ خوش ہے، میں کم خوش ہوں۔ یہ کم زیادتی سے کوئی باہر آ گیا، فرمایا اب زندگی کا حسن دیکھے گا، اب زندگی کی بیوٹی اس کے سامنے آئے۔ کیوں؟ وہ حالت صحب ہے، اور انتہا میں جب کوئی پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ ان کلمات کو کبھی نہیں بولتا، کبھی بھی نہیں بولتا۔ حضور اسلام کے سنیے یہ بات، آقا اسلام کی زندگی اس بات کی سب سے بڑی ضمانت اور سند ہے۔ حضور کی سیرت صحب ہی صحب ہے، بول دیجیے صحب ہی صحب ہے، کیونکہ آپ
صحیح سہو پھوٹا ہے، اصل تو کھولنے والے آپ ہیں، اصل جو آپ نے حقیقتیں کھولی ہیں وہ آپ ہی کی ذات سے وہ دنیا کے سامنے آئی ہیں۔ لہذا اصل صحب کی جو تعریف ہے وہ آپ کی زندگی سے ہی آتی ہے۔ کبھی کوئی اپنی زبان سے خود دعویٰ نہیں کیا، مجھے کہو نا سبحان اللہ، دعویٰ خود نہیں کیا، لوگوں نے مجبور کیا تو کر دیا، ورنہ نہیں کیا۔ کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ چاند 2 ٹکڑے کریں آپ۔ حضور نے تو خود نہیں کہا تھا بول دو نا بھائی، خود دعویٰ نہیں کیا کہ اچھا لاؤ میں توڑتا ہوں، کہا نہیں، اچھا کیا کرنا ہے، کہا چاند 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ نے چاہتے کیا ہیں آپ؟ حضور اثر پڑھنا چاہتا ہوں، بول دیجیے، خود نہیں کہا پڑھا دوں، نہیں، ان سے پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں سمجھے بات ابھی؟ کہا جی اثر پڑھنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے سورج کو واپس بلا لی، کنٹرول میں سارا ہے، بول دیجیے، لیکن دعویٰ کوئی نہیں، کس جگہ دعویٰ نہیں۔ اچھا یہ بتا دیجئے، جیسے ابو جہل نے کہا کہ جو ہے میری ہاتھوں میں کیا ہے تو پھر میں جانوں، کہا اچھا اگر میں بتاؤں یا وہ بتائیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہے؟ کہا یہ تو اور اچھی بات ہو جائے گی، وہ بتا دیں جو میرے ہاتھوں میں ہے۔ کہا تمہارے ہاتھوں میں وہ تمہیں بتائیں گے میں کون ہوں۔ تو پتھروں نے کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ اللہ کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ حضور میں اس وقت مانوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ درخت چل کے آئے میرے پاس، وہ درخت یہاں چل کے آئے، فرمایا اچھا ایسا کر کہ ایمان تو لاتا یا نہیں لاتا وہ بات کی بات ہے، تو اس کے پاس چلا جا اور میں نہیں بولوں گا کچھ بھی، مجھے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ ہے اصل صحب، میں نہیں بولوں گا کچھ بھی، اس سے جا کے کہنا کہ وہ شخص تمہیں بلاتا ہے، تم ہی کہہ دینا، تاکہ تمہیں یہ بھی نہ ہو کہ میں نے منہ سے کچھ بولا جادو پڑھ دیا، یہ جادو کہتے تھے نا کہ جادو بول دیتے ہیں کچھ، تو تم ہی کہہ دینا کہ وہ بلاتا ہے، میں کچھ نہیں بولوں گا، خاموش بیٹھا ہوں، تو چلا جا۔ اب وہ چلا جاتا ہے، جا کے درخت کے سامنے کہتا ہے کہ وہ شخص تمہیں بلاتا ہے، درخت اپنی جڑوں سمیت حضور کی بارگاہ میں کہیں دعویٰ نہیں ہے۔ صحابہ آخری لمحے پہ چلے گئے ہیں اور ایک ایک لمحہ وہ تکلیف دہ ہے، پانی نہیں میسر، جنگ کے حالات ہیں، حضور پانی موجود نہیں ہے، پانی چاہیے، کیا کرنا ہے بھائی، ڈھونڈو، پانی مل ہی نہیں رہا۔ جب آخری لمحے آ گئے، اچھا یار ایک کٹورا ہے چھوٹا سا کسی پانی تھوڑا سا کسی کے پاس، کہا جی ہے، کہا وہ لے آ، اور حضور اس سے کیا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اچھا چلیں کیا عرض کروں، تھوڑا سا ذرا مزید اوپر اگلے درجے پہ چلاتے ہیں، اللہ بھی کبھی خود بول کے کچھ کرواتا ہے آپ سے، مجھے کہو نا سبحان اللہ، ذرا اس پہ سبحان اللہ بولو نا، اللہ بھی کبھی خود نہیں بولتا، بس وہ خود ہی، اس کے معاملات ایسے ہیں، اس نے کن کہہ دیا ہوا ہے، اس کن سے سارے معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کرتا، بس ویسے ہی کہ میرا بھائی میں خدا ہوں تمہارا بس۔ تو اللہ اس عظیم راز کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کہا کہ جو منتہا انتہا میں ہے اس کے لیے سب سہل ہے، ہر چیز سہل، کبھی بھی نہیں وہ بات ہی نہیں کرے گا۔ تو اللہ ایسا بنا دے، امین کہو نا، اللہ ایسا بنا دے اور آپ حقیقت کو سمجھیں، حقیقت کو جانیں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی پہ میں رہوں، کیونکہ اللہ جو جملہ ہے وہ مجھے ایسی طرف لے جائے گا کہ جو کافی لمبی ڈسکشن کا متمنی ہے، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا، صرف اسی پہ آج کلام ہوگا۔ اللہ اس حالت کو دے دے ہمیں، آمین کہہ دیجیے۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے صحب کے حوالے سے، صحب یہ اگر آپ فیل کرتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ صحب میں ہیں۔ صحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل تنگ نہیں ہے، آپ بڑی آسانی فیل کر رہے ہیں، آپ کو مجلسوں میں درسوں میں آسانی سے اللہ پہنچاتا ہے، نماز کی پابندی ہے، وظائف موجود ہیں، ذکر کا اللہ آپ کو وقت دے رہا ہے، آپ شیخ کے ساتھ بھی بڑے اچھے معاملات میں چل رہے ہیں، آپ کو ہر وقت ایک عجیب سی محبت کا اندازہ لگا رہتا ہے، ادھر سے بھی حضور کی بارگاہ سے بھی ایسے ہی انداز میں ہو رہا ہے،
اور اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ بنتا بھی ہے تو اللہ سے حل کر دیتا ہے. آپ کس جگہ اسٹک نہیں ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں، اور آپ کو اللہ نے ایسے انداز دیے ہوئے ہیں کہ آپ کے معاملات بہتری کی طرف رواں دواں ہیں. مبارک ہو، آپ صحب میں ہیں، آپ صحب میں ہیں. آپ کو اللہ نے صحب کی حالت میں رکھا ہوا ہے، اور شیخ بھی آپ کو صحب میں ہی رکھنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا اس حالت سے گزر رہے ہیں آپ. اب اس کو پرولانگ کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے صحب میں ہی رہا جائے اور کسی صورت بھی سکر میں نہ ہی جایا جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جس کسی کو بھی ہم مشکل میں ڈالیں گے تو سمجھ لو کہ ہم اس کی وسعت کے مطابق ہی ڈالیں گے. اس کے اندر اگر وسعت نہیں ہے تو ہم نہیں ڈالیں گے. تو اللہ سے اسی پہ بات کی جائے، مولا میرے اندر وسعت ہے ہی کوئی نہیں، میں لینا نہیں چاہتا کوئی، میں مکلف ہی نہیں ہوں کسی شے کا، مجھے معاف کر دے، میں مکلف ہی نہیں ہوں. میں اسی آیت کے نیچے رہنا چاہتا ہوں کہ تو مجھے ڈال ہی نہ کسی ایسی آزمائش میں جس سے میں نکل رہا. یہی اللہ سے عرض کی جائے اور اللہ سے یہی بات کی جائے، مولا مجھے مکلف نہ بنا. لا یکلف اللہ، میں اس پہ الا وسعها میں نہیں چاہتا. لا یکلف اللہ پہ مجھے رکھ، مولا مجھے تکلیف اس طرح نہ دے. یہ اچھی بات ہے. وہ آزما لے، یہ اس کی مرضی ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. وہ آزما لے، اس کی مرضی ہے، لیکن نہ کہیں اس سے بچیں. مولا مجھے اپنے فضل سے ہی کرم فرما. اور حضور شاہ نقشبند اللہ تعالی رحمتیں آپ کے روضہ پاک پہ نازل فرمائے، جا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. ان کا ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے اور وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. ہم فضلی لوگ ہیں، اللہ کے فضل سے پلتے ہیں. بولیے ہم فضلی لوگ، اللہ کے فضل سے ہی پلتے. ہمیں کوئی فضلی مطلب جس کو بغیر آزمائش کے دے دیا جائے. فضل کسے کہتے ہیں؟ اس لیے جب بھی کسی کو دعا دیں تو یہی دے، اللہ تم پہ فضل کرے. فضل کا مطلب ہے بغیر آزمائش کے دے دے. یہ بڑی بات ہے اور یہ جملہ بڑا کام آئے گا کہ اللہ تمہیں فضل سے دے دے. یہ بڑا کام آئے گا. اللہ ایسا نہ دے کہ جتنی آزمائش دے اس کے مطابق رحم کر، نہیں ایسا نہ دے. تو طریقت میں بھی یہی انداز رکھیں انشاءاللہ. کہیے اللہ ہمیں فضل سے ہی آگے لے جا، فضل سے ہی آگے لے جا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال. مولا ہم اس قابل نہیں ہیں. اور مجھے کہنے دیجئے بعض اوقات ایسی حالت آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں مولا میں نہیں برداشت کر سکتا، رحم کر دیں مجھ پہ، مجھے اپنے فضل سے اس سے نکال لے. نہیں نکل سکتا جب تک وہ فضل نہ کرے. تو لہذا صحب میں رہنے کے لیے اللہ سے یہی دعا کی جاتی ہے کہ مولا مجھے اپنے کرم سے ہی دیتا جا. سکر میں ڈالے گا اس کا مطلب آزمائش میں ڈال کے پھر مجھے نکالے گا. مولا یہ کیوں تردد کرتا ہے؟ تو یہ تردد ہی نہ کر، مجھے اس تردد سے نکال لے، رہنے دے، ویسے دیتا جا. مجھے تیرے ہزاروں لاکھ ہیں، تو انہیں آزما لے، مجھے چھوڑ دے کسی طریقے. انشاءاللہ کہنا اللہ توفیق. یہ تو پہلا طریقہ صحب میں رہنے کا. سمجھ گئے آپ یہ بات کہ مانگے ہی صحب. بولیے مانگے ہی صحب. مولا مجھے اچھی حالت میں ہی رکھنا. یہ تنگی، یہ تکلیف، یہ مطلب دلوں کا انداز تنگ ہو جانا، یہ نہ مولا میں اس سے نہیں گزر سکتا. دوسرا جو صحب میں رہنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی صاحب صحب کے قریب رہو. کوئی صحب والا ہے نا، اس کے قریب رہو. تنگ دلی ہو رہی ہے، ایسے شخص سے بات کر لو جو صحب والا، وہ ساری تیری طبیعت فریش کر دے گا. مجھے کہو نا سبحان اللہ. کیوں اس سے بات کرو گے، وہ تیرے ایسی امید دلائے گا، وہ ایسا جملہ بولے گا، ایسا تیرے ساتھ وہ انداز اختیار کرے گا کہ تیرے دل کی تنگی اسی وقت دور ہو جائے گی. ہر وقت آپ سے بات کر کے فریش ہو گئے. تو یہ ہے صحب میں رہنے کا طریقہ کہ اس صاحب صحب کے پاس ہے. ابھی کل ایک ملاقات تھی کسی شخص سے، وہاں گئے تو وہ اتنا نیگیٹو مائنڈیڈ آدمی کہ اس نے پونا گھنٹہ میں ایسے ہمیں لگا کہ دنیا بس کل ہی تباہ ہونا لی. بولیے مجھے لگنے لگا کہ کل ہی قیامت آ جائے. اتنا نیگیٹو، ابھی غلط، دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، دنیا میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہر طرف دھوکے ہی دھوکے ہیں. حضور ایسا ہے ویسا ہے. آپ بھی مجھے لگ رہا ہے دھوکے ہی ہیں، میں بھی دھوکہ ہی ہوں، سب دھوکہ ہے. مطلب ایسا پونا گھنٹہ تھا جس میں مجھے اپنا آپ ڈی موٹیویٹ لگنے لگا. میں ڈی موٹیویٹ ہو گیا. میں کہ یار ایسا عجیب آدمی
مجھے ہماری عادت ہے کہ ہم زیادہ نہیں بولتے. میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو زیادہ بولنے کا موقع دوں. پھر جب درسوں میں ہی آپ سے کلام ہوتا ہے اپنا یہی ہوتا ہے کہ آپ بولنے زیادہ. تو وہ بھی ایسے ہی میں نے کہا بولتا جائے. اور اس نے کہ پونا گھنٹہ میں میری جو ہے نا اندر تک بنیادیں لا دا. اتنا وہ سکر میں تھا. ہمارے لوگ زیادہ تر اسی حالت میں ہیں. شکر یہ چونکہ اللہ نے ہمیں اللہ کا رحمت فضل اس کا اللہ اور دے. صاحب میں ہی رکھا ہوا ہے, اللہ اور رکھے. آمین کو آپ سب بھی اسی میں رہیں. تو میں نے اس سے کہا میں کہ محترم مجھے بات کرنے کی اجازت دے دیں آپ کچھ مجھے بھی بول رہے. تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے بول رہے ہیں آپ بھی بول رہے ہیں. اب آپ کیا بولیں گے؟ میں نے عرض کی میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ نے اس نظام کو بنایا ہی ایسے کہ اللہ نے اس نظام میں دو چیزیں بنائی ہیں, ایک اندھیرا ہے, ایک اجالا ہے. یہ دو چیزیں ہوں گی, خوشبو ہے بدبو ہے, جنت ہے دوزخ ہے. اللہ نے دونوں ضدیں پیدا کی ہیں, لیکن منتخب کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے. تم خوشبو انتخاب کر لو, اللہ تمہیں خوشبو کی طرف لے جائے گا. تم جو ہے وہ بدبو کا اختیار کر لو, تمہیں اللہ بدبو میں ڈال دے گا. یہ تمہاری طرف. پھر میں نے اس کو نا سمجھانے کی ایک مثال دے دی. ایک جھٹکا سا اس کا ذہن ہے, اس کو سمجھ نہیں آنی طریقہ کی کیا بات چاہوں. میں نے کہا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور آپ ابھی کھولیں گوگل, آپ صرف اتنا لکھیں ڈس ایڈوانٹیجز آف ٹیکنگ ٹی, چائے پینے کے نقصانات. گوگل آپ کے سامنے تھاؤزنڈز آف ڈس ایڈوانٹیج کھول دے گا. اوکے سر یہ لے جناب ایوی نقصان ایوی نقصان ایوی نقصان ایوی نقصان ایوی نقصان. آپ اس کا سرور یوز کر لیا ڈس ایڈوانٹیج کے لیے, اس نے آپ کو پورے ڈس ایڈوانٹیج کھول دی. آپ ایسا کریں, آپ ذرا ڈس کو ذرا ڈیلیٹ کر دیں اور لکھیں ایڈوانٹیجز آف ٹیکنگ ٹی. سارا گوگل بھر جائے گا ایڈوانٹیجز سے. اس کا مطلب آپ نے اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے کہ آپ اس میں کیا لکھ رہے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کے سرور پہ کیا لکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ لکھیں گے بہترین زندگی کیسے بنتی ہے, آپ کا مائنڈ آپ کو آنسر کرے گا. گوگل آنسر کر سکتا ہے تو مائنڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ گوگل ہم نہیں بنایا نا, ہمارے ذہن سے بنا نا. ہم انسانوں کے دماغ نے گوگل کریٹ کیا. تو ہم اگر اس کی سرچ میں لکھتے ہیں بہترین زندگی کیسے گزارتے, وہ تمہیں بہترین زندگی کا سوچ دے دے. اب اسی پہ لکھیں کہ مایوس بندہ کیسے ہو جاتا ہے, وہ ساری مایوسیاں لکھ دے گا تمہیں. اسے سمجھ آ گئی. میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اپنے مائنڈ کو پازیٹیو رکھیں, سے نکل جائیں آپ. شکر میں رہنے والا بس وہ یہی ہوتا ہے, اور شہر میں رہنے والا ہر چیز کو پازیٹیو ملے تو سبحان اللہ, ہر چیز کو پازیٹیو. کوئی مسئلہ ہے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے, یہ بھی ٹھیک ہو جائے. اگر دور ہوا صحیح ہوا, اچھا ہو گیا. یہ قریب آ رہا ہے اور آ جائے, وہ کسی کو وہ لیتا ہی نہیں نیگیٹو. اللہ آپ کو ایسا بنا دے. آمین کو آمین. ایسے اللہ آپ کو بنا دے. بلکہ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پانی کی طرح بنیے, جس شکل میں اترتا ہے ویسی شکل بن جاتا ہے. گلاس میں ڈالو گلاس بن جائے گا, بولیے پلیٹ میں ڈالو پلیٹ کی طرح ہو جائے گا. اسے سلاحی میں ڈالے سلاحی میں, لوٹے میں ڈالے لوٹے کی طرح ہو جائے گا. پانی کی طرح بنیے, جس حالت میں ہے فٹ ہو جائیں آپ, اندر فٹ ہو جائیں گے آپ, کوئی مسئلہ نہیں. لوہا بنیں گے تو کوئی چیز آپ کسی شہر میں فٹ نہیں ہو سکیں گے. لوہا جو ہے پانی کی طرح. تو اللہ ایسا بنائے. آمین کی. صحب کی حالت یہی ہوتی ہے کہ صحب میں انسان بہت ایزی فیل کرتا ہے, بڑا آسانی فیل. اور یہ دوسرا طریقہ ہے جو میں نے عرض کیا. کیا بولا کہ صاحب صحب کے قریب رہو, کیونکہ وہ تمہیں امید دلاتا رہے گا, وہ تمہیں صحب میں رکھے گا. تمہیں اس کے پاس آنے سے صحب نصیب ہوگا, اس کے قریب رہو گے تو صحب. تیسری بات بہت بڑی ہے جو صحب میں رکھتی ہے انسان, وہ یہ نوٹ کر لیں کہ تمہاری خوشیوں کا دار و مدار اور تمہارے جتنے بھی یہ اچھی حالتوں کا دار و مدار اسی بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے شیخ سے کتنی محبت. وہ محبت خوشیاں طے کرتی ہے, وہ محبت وہ کرم طے کرتی ہے جو آپ کو اپنے حضرت سے ہوتی ہے. جب وہ محبت کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, ساتھ ہی شکر حملہ کر دیتا ہے. آپ محبت کا لیول اپ رکھیں, کبھی بھی صحب سے باہر نہیں آئیں گے, آپ ہمیشہ صحب میں رہیں. جو محبت کا لیول ہی بڑا آپ ہے, کسی سے کیا آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تیسرا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی خوشیوں کا لیول, اپنی محبتوں کا لیول شیخ کے ساتھ جوڑ کے چلنا ہو.
ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ معاملات ایسے رکھیں، خود بہت صحب نہیں چلیں، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ صحب میں رہتے ہیں، تو آپ کو بھی وہ صحب میں ہی رکھیں۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 طریقے میں نے عرض کر دیے، اللہ اس کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگلا جملہ انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھا جائے گا۔ ذکر کی طرف توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن سے سنیے کہ آپ کا دل اللہ اللہ میں مصروف ہے، ذکر کیجیے۔ اللہ سنتے جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ آمین الہی آمین، اللہم آمین۔ میرے ڈاکٹر صاحب جو ہے دعا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم يا قاضي الحاجات. آمين. اللهم يا قاضي المشكلات. اللهم يا حل المشكلات. اللهم يا دافع البليات. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا مجيب الدعوات. اللهم يا منزل البركات. آمين. اللهم يا مكتب الأسباب. اللهم يا مفتح الأبواب. اللهم يا شافي الأمراض. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم يا دليل المتجرين. آمين. اللهم يا مفرع المحزونين. اللهم يا غياث المستغيثين. اللهم يا أمان القائدين. اللهم يا خير الناصرين. اللهم يا خير الرازقين. اللهم يا أرحم الراحمين. اے رب العالمین، یہ مکتوبات امام ربانی محبوب سبحانی حضرت مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب کی نقل آمین. میں دور قریب سے لوگ چل کر آئے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ میرے شیخ محترم کی شرح صدر کے ساتھ یہ مکتوبات شریف ہمارے سامنے کھول کر بیان کر رہے ہیں. آمین. یا اللہ اس پر بہترین نظر عطا فرما. ان مکتوبات کی روشنی سے ہمارے دلوں کو نہ بڑھ سکتا. اے رب العالمین، اپنی رضا کا خیر عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عشق کا خیر عطا فرما.
آمین اے اللہ ہمیں اپنی محبت کا فیض عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فیض عطا فرما، اپنے محبوب کے عشق کی محبت، عشق کا فیض عطا فرما، یا اللہ اپنے قرآن کے فہم کا فیض عطا فرما، اے اللہ قرآن کی محبت عطا فرما، آمین اے اللہ جو انعامات اور کرم نوازیاں تو نے ان لوگوں پر دی جو انا منزا میں ہیں، یا اللہ اس کا ایک قطرہ ہمیں بھی بخش دے، آمین یا اللہ تیری وہ ساری رحمتیں اور برکتیں جو تو نے اپنے نبیوں پر، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، جتنے اپنے نیک اور برکتہ ہموں پر دی، یا اللہ ان میں سے ایک ایک چھینٹا ہمیں بھی عطا فرما، آمین یا اللہ تمہاری چوریوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین اے رب العالمین یہ کتنے سال کی یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے راتوں کو جاگتے ہیں، سفر کرتے ہیں، یا اللہ سلسلہ نقشبند میں جتنے یہ لوگ آمین روح کی منزلیں طے کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی منزلوں کو آسان کر دے، یا اللہ ہمیں شکر والوں میں سہو والوں میں بنا، آمین اے رب العالمین ہمیں امام ربانی کے نور سے فیض یاب کرنا، اے رب العالمین جتنے ہمارے اکابرین ہیں سلسلہ نقشبند کے بالخصوص، یا اللہ حضرت بہت الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالخالق رضوانی رحمۃ اللہ علیہ، آمین حضرت خواجہ عبید اللہ ابرار رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تمام بزرگان نقشبند، یا اللہ ان کے فیض سے، ان کے نور سے، ان کی روحانی انرجی سے، یا اللہ ان کے اندر پائی جانے والی روشنی سے، آمین یا اللہ ہمارے سینوں کو منور کر دے، آمین یا اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، اے رب العالمین شیخ محترم کی قیادت میں عمرہ کے لیے جو قافلہ جا رہا ہے، آمین یا اللہ مکہ اور مدینہ کی ساری برکتیں ان کی پوری کر دے، آمین یا اللہ ان کو عشق کی دولت سے مالا مال کر دے، آمین یا اللہ یہ سفر ان کے لیے عشق کا سفر، محبت کا سفر، یا اللہ تیری رضا کا سفر، تجھے پانے کا سفر، آمین اے رب العالمین ہمیں اپنے شیخ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا اللہ ہمارے شیخ کے درجات بلند فرما، یا اللہ ان کے درجوں کو مزید بلند فرما، اے اللہ ان کے سینے میں جو نور اور روشنی ہے، یا اللہ ہمیں اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ ہمارے بڑے حضرت صاحب، یا اللہ ان پر کروڑوں رحم دینا، آمین یا اللہ حضرت ابن کی قبر پر کروڑوں رحم دینا، اے رب العالمین خواجگان عالم مہار شریف، خواجگان شورا شریف، خواجگان سران شریف، یا اللہ ان سب کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما اور اس نور سے یا اللہ ہمیں بھی نکالا، آمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله. بہت شکریہ اللہ آپ سب سلامت رہیں ماشاء اللہ.